اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عمران خان کی گرفتاری ہو چکی۔ کچھ لوگوں کو شاید اس سے بہت سکون مل گیا ہوگا، کچھ لوگ کی خواہش ابھی اور بھی کچھ ہوگی کہ گرفتار کے بعد اس کو نااہل کریں، گرفتار کے بعد اس کو جیل میں ایسا کھانا دیں جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو۔ خان نے سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے، یہ تو ہر بندہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ایک خان، جس کی خان کی وجہ سے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا اور بھی بہت سی ہو گئی اور فوجی عدالتیں بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا۔ ایک انسان کے لیے آپ کو اتنا خوف، کس چیز کا خوف ہے؟ آپ کو یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں آئے گی، آپ تو حکومت کو پیسے دے کے خرید لیتے ہیں، بڑے بڑے جرنیلوں کو آپ نے پیسے دے کے بازی اپنے طرف کر لی، آپ نے بڑے لوگوں کو لیے بوریوں کے منہ کھول دیے، آپ نے ان کو اپنی طرف کر لیا۔ یہ تو آپ کے لیے مشکل نہیں تھا، تو آپ اس کو بھی اور کر لیتے۔ لیکن اتنے خوف زدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ گئی۔ بہت سوچنے کے بعد یہی ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے، علم کے بغیر سوچ سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی حرام کمائی جو ان کی ہے، اس کے لیے اس کو پکڑا جائے گا، جو ان کی حرام کمائی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور جو انہوں نے ظلم ستم عوام پر کیا ہے، ہماری بہنیں، ہماری ماؤں کے اوپر جو کیا ہے، بیٹیوں کے اوپر جو کیا ہے، وہ بہت بڑا ظلم و ستم ہے۔ یا سیاست میں آ کر آپ نے ایک شخص کی خاطر آپ نے ان کو جیل کے پیچھے بھیج دیا، اور جیل میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ وہ پاکستان کی عورتیں نہیں ہیں، وہ پاکستان کی بہنیں نہیں ہیں۔ ہمدردی تو ایسا جتاتے ہیں کہ جی میں پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کریں کہ ہمارا دل اتنا تپا ہوا ہے۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں نے ساری عمر پاکستان سے محبت کی ہے، میرا خود دل کرتا ہے کہ میں ان کو گالیاں نکالوں، ان کو بد دعا دوں، نماز میں بد دعا دوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، اپنی حکومت بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو ظلم ہے وہ تو ظلم پھر ظلم ہے، اس کا تو بدلہ لیا جائے گا۔ حکومت آنے والی نہ لے، عوام تو لے گی۔ ان کے اپنے ظلم لینے کا مقصد یہ نہیں کہ تلوار چھری وغیرہ لے کے ان کے در پہ پہنچ جائے، ان کو ہم آنے نہیں دیں گے ووٹ کے ذریعے سے۔ یہ عوام کی زبان بول رہا ہوں میں، آگے چل کے میں حساب کتاب کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ جو ہے کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی سے یہ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں۔ مہنگائی انہوں نے اتنی کر دی کہ ایک انسان کا رہنا دبر ہو گیا ہے۔ کیا وہ ان کو دعائیں دیں گے؟ وہ یہ دیں گے کہ ان کو اللہ میں اور سخرو کرے، وہ بد دعائیں نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ وہ بالکل بد دعا دیں گے، جس کا روز مرہ کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، وہ اس کو ضرور بد دعا دیں گے۔ عوام میں ذرا یہ آ کر تو دیکھیں، عوام ان کی بوٹی بوٹی کر دے گی۔ یہ کرے تو صحیح، چلے تو صحیح۔ ابھی تو یہ سیکورٹی کے ساتھ جا رہے ہیں نا، اب سیکورٹی سے ہٹ کر جیسے عمران بھی تو جاتا ہے نا، آپ بھی جائیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ گئے، بھٹو بھی گیا ہے۔ بھٹو کا دور میں نے دیکھا ہے کہ بھٹو چلتے چلتے گاڑی سے رک کے نیچے اتر جاتا تھا، فروٹ والے کے فروٹ اٹھا کے کھانے لگ جاتا تھا، ہاتھ ملاتا تھا۔ اس وقت تو کوئی ایسی وہ نہیں تھی۔ تم ذرا جا کر تو دکھلاؤ جو لوگ اس میں شامل ہیں۔ لوگوں کو خریدنا آپ کا شیوا ہے، کبھی چھانگا مانگا میں آپ ان کو قید کر دیتے ہیں، کبھی سندھ ہاؤس میں ان کو لے کے کر دیتے ہیں، بوریوں کے منہ آپ کھول دیتے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی انتہا کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عوام ان کو نہیں بخشے گی۔ ات خدا دا ویر، یہ تو ہوتا ہی ہے، ات خدا دا ویر۔ کتنا کہ ظلم کریں گے، کتنا کہ ظلم کریں گے، حکومت کے لیے کریں گے، آپ کا حساب تو لیا جائے گا۔ اور ستارے بھی ایسے آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، جو آپ سے حساب لیں گے۔ جو کچھ آپ نے کیا اس کا الٹ آپ کے اوپر پڑے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مت بھولو تم، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ کبھی نہیں ظالم کو چھوڑتا، ان کو رسی تو اس کی دراز ہوتی ہے لیکن لاٹھی اس کی بے آواز ہوتی ہے۔
لاکھوں پاکستان کی بددعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لاکھوں بددعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اب حالات تبدیل ہونے والے ہیں، ہو گیا ظلم، کر لیا گرفتار، اب آپ حالات آپ کے چینج ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو مقدمہ جو اس نے سنایا ہے ہمایوں صاحب نے، یہ لکھا ہوا مقدمہ ہے، یہ پہلے ہی سے لکھا جا چکا تھا۔ وہ کل سناتے، یہ 4 دن کے بعد سناتے، یہ 2 دن پہلے سناتے، وہ مقدمہ لکھا گیا تھا، جیسے لکھوایا گیا تھا ویسے اس نے لکھ لیا تھا، اور وہ اس نے ویسے ہی مقدمے کو بیان کرنا ہے۔ انتہا ہو گئی ہے کہ یہ قانون کی دھجیاں نہیں بکھیری جج نے تو کیا کیا ہے۔ اب جج کو ہم کچھ نہ کہیں تو کتنی عجیب بات ہے کہ جج ایک قانون پاکستان کا جو قانون سب کے لیے لاگو ہے، اس کو کوئی آدمی کس طرح یوز کر رہا ہے، کوئی آدمی کس طرح یوز کر رہا ہے، کوئی آدمی کس طرح یوز کر رہا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے یہ کر دیا، گواہوں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ اب حالات چینج ہونے والے ہیں، اب سیاروں کی حکمرانی آ چکی ہے، آ رہی ہے۔ جب میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو عطارد اور چاند بھی اس گھروں میں داخل ہو جائے گا جو گھر ان کے خلاف ہونے والے ہیں۔ جب یہ ویڈیو میری آپ تک پہنچے گی تو اس وقت وہ وقت بھی آ چکا ہوگا۔ ہر شخص پر زورا کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، ہر شخص پر مشتری کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، عطارد کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن نیک بندے کے اوپر نہیں ہوتے۔ نیک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی دعائیں پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، فلانا کرتا ہے، جو غلط کام کرتے ہیں اس کے اوپر ان کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ اور اب چاند بھی کو بھی شرف لگنے والا ہے، وہ بھی کل اس شرف میں شامل ہو جائے گا۔ اور اب یہ عطارد شرف میں آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو شرف میں آ رہی ہیں وہ کس لیے آ رہی ہیں؟ وہ حالات کو دنیا میں چینج کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ شرف تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑے اچھے اچھے کام کیے جاتے ہیں، اس کی لوح بنا جاتی ہے اور وہ بندہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ میں نے بھی کئی لوحیں مشتری کی بنائی ہیں، عطارد کی بنائی ہیں، وہ زندگی بھر کام آتی ہیں، پیسے کے لیے بھی آتی ہیں، حالات اچھے کاموں کے لیے بھی آتی ہیں، برے کاموں کے لیے نہیں آتی۔ برے کاموں میں جو کام کیے جاتے ہیں مریخ کے ساتھ میں کیے جاتے ہیں، زحل کے ساتھ میں بھی کر دیے جاتے ہیں۔ مریخ لڑائی جھڑائی کا ستارہ ہوتا ہے، مشتری تو دولت کا اور امن کا ستارہ ہوتا ہے۔ شمس بڑا ویسے طاقتور ہوتا ہے، چاند کا جو عروج شرف لگتا ہے وہ بہت عروج پہ جاتا ہے، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ شرف کی طاقت سے، مشتری کی طاقت سے، یہ تمام طاقتیں جب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ یا مطلب کہ یہ تو آپ دیکھ لینا کہ جب جو 3-4 سیارے، اور سیارے بھی بہت بڑے اور ستارے بھی بہت اچھے اچھے سیارے آ چکے ہیں، آج آ گئے ہیں یا آنے والے ہوں گے، آج یہ صبح آ جائیں گے، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ حالات تو چینج ہو گئے۔ اور یہ تمام تبدیلی جو سی ہے نا، یہ آنے والی ہے تبدیلی۔ یہ سیارے تبدیلی لا رہے ہیں پاکستان میں، دنیا میں، جہاں جہاں دنیا میں یہی حالات چل رہے ہیں وہاں یہ تبدیلی لانے والے ہیں۔ یہ سب چیزوں کا جو حالات انہوں نے پیدا کیا ہے، کیا آپ نے عمران خان کو ختم کر دیا؟ نہیں۔ کیا عمران خان کے ووٹ بینک کو آپ نے ختم کر دیا؟ نہیں۔ اب جو آپ نے گرفتاری کی ہے یہ آپ کی اور حماقت تھی۔ یہ احساس سے بتا رہا ہوں میں کہ یہ جو آپ نے حماقت کی ہے، اس کی گرفتاری کی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس نے نکل آنا ہے، اس کے ستارے عروج پہ ہیں، اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، اور آپ نے غلط طریقے سے اس کو گرفتار کیا، سمن بھی نہیں بھیجے، اور آپ نے اپنے گواہوں کو بھی آنے نہیں دیا۔ اچھا، سب کو پتہ ہے، جو اس کے مخالف ہیں اس کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ ڈھیٹ لوگ ہیں، بے اثر لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، حکومت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ عوام کی فکر نہیں ان کو، عوام مرتی ہے تو مر جائے، ان کو اپنی دولت اکٹھی کرنے کی فکر ہے، ان کو حکومت کرنے کی فکر ہے۔ یعنی یہ 13 جماعتیں جو ہیں اس کے اندر مولانا بھی ہیں، شرم نہیں آتی مولانا کو، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، یہ مولانا کا کام ہے۔ مولانا ایسے ہوتے ہیں، مولانا تو بڑے درس دینے والے ہوتے ہیں، مولانا تو بڑے اللہ کے احکام کو بتانے والے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست والے مولانا کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو شرم نہیں آتی، ان کو احساس نہیں ہوتا، انہوں نے مرنا نہیں ہے، ان کا حساب کتاب نہیں ہونا، عالم برزخ میں یہ ایسے چلے سکون سے گزر جائیں گے نہ۔ اب یہ جو ستارے آ رہے ہیں اس کے اثرات ان کے اوپر پڑیں گے،
اور اب یہ عمران کی کامیابی کا وقت ہے. صحیح معنوں میں عمران خان کی بلندی پہ پہلے بھی تھا، ستارے اس کے مضبوط تھے، اب وہ اور بلندی کی طرف جا رہا ہے. اب اس کو کوئی نہیں روک سکتے. کر لو گرفتار اگر کرنا ہے. کب تک کریں گے گرفتار؟ اور جو یہ گرفتاری کی ہے، یہ میرے خیال سے میں نے کل کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ 2 یا 3 یا 4 دن کی گرفتاری نظر آتی ہے. اس کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی اور اس کو آزادی مل جائے گی. اور یہ نااہل نہیں ہوتا، کوئی قانون اس کو نااہل نہیں ہوتا. یہ لوگ تو غلط لوگ ہیں. یہ جلدی میں اپنے اوپر ہی ساری بات لے کے جا رہے ہیں. یہ توشہ خانہ کیس میں اس کے اوپر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو کس نے کیا نہیں کھایا؟ میرے خیال سے کون ایسا سیاستدان ہے جس نے توشہ خانہ سے کچھ نہیں کھایا؟ اور میں نے تو ابھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہیں کوئی اس میں آرمی کے آفیسر بھی ہیں جنہوں نے اس کو کھایا ہے. یہ سارا کچھ اب ان کے اوپر جائے گا نا. جب یہ گرفتار ہو سکتا ہے تو وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے. کب تک ان کی حکومت ہوگی؟ 9 تاریخ کو ان کی حکومت چلی جائے گی، ان کا زوال شروع ہو جائے گا. ان کے اندر تو مطلب کہ وہ سخت نہیں رہے گی برداشت کرنے کی. تو یہ عمران کی بلندی کا ستارے شروع ہو چکے ہیں، سارے ستارے اکٹھے ہو چکے ہیں. اب عمران خان کو اور اوپر دیں گے. عمران خان کے جو مقدمات بنے ہیں وہ سب ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بیرون ملک عمران خان کی شخصیت کو اجاگر کیا جائے گا، وہ اور بلند ہو جائیں گے. عمران خان اب 14 اگست کے بعد 14 تاریخ سے پہلے، یعنی کہ 13 کو کر لے یا 14 کو کر لے، وہ کھڑاک کرنے والا ہے، وہ بیان دینے والا ہے. اور اس بیان کو سب تسلیم کریں گے. مخالف بھی اس کے جو ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کریں گے. لیکن یہ ہے کہ الیکشن سے بچنا چاہ رہے ہیں، الیکشن کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو موجودہ جو آنے والا وہ مطلب کہ وقتی وزیر اعظم ہوگا وہ کس کا ہوگا. جب وہ آ جائے اس کے حساب سے حساب لگایا جائے گا، اس کی شخصیت کا، اس کی ستاروں کا، اس کے عادات کا، کہ یہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، کس طرح ہوگا. چاہے انہوں نے کچھ بھی کھچڑی بنا لی ہو، اس کو لانے کے لیے اس کو ہر چیز کا اقرار کر لیا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ان کے کہنے پہ چل پڑے گا. وہ ہاں بھی کر لے گا لیکن ان کے کہنے پہ نہیں چلے گا. وہ اب آ جائے تو اس کے حساب سے اس کا حساب لگائیں گے. پھر ہم دیکھیں گے الیکشن یہ ٹائم پہ ہو رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہے. 12 دن، کیونکہ عمران خان کا 12واں خانہ فی الحال خالی ہے. اور یہ اس چیز کا نشاندہی کرتا ہے کہ عمران اگست میں ہنگامہ خیز بیان دے گا. اور میں نے آپ سے بتایا نا، وہ 14 اگست کو وہ بنتا ہے. 14 اگست یا 13 اگست کو یہ بیان دے گا. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ لوگوں کو روڈ پہ لے کر آئے. عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمیں روڈ پہ آنا چاہیے، ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں، ہم اپنی صحیح آزادی لینا چاہتے ہیں. کیونکہ کپتان کے جو ستارے ویسے ہی مضبوط تھے، اب جو ستارے اور مضبوط ہو رہے ہیں اس کے اندر نہ خان جھکے گا، نہ خان ان کے قابو آ سکتا ہے. باقی جیل میں بہت سے لوگوں کی ملاقات ہوئی، کیونکہ یہ خفیہ ملاقات ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو اوپن کریں. لیکن عمران خان سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملاقات بہتری کے لیے نظر آ رہی ہے. وہ کوئی گڑبڑ کے لیے بہتر نظر نہیں آ رہی کہ اس کی جو حالات ملاقات ہوئی ہے رات جیل میں، وہ اس کی اور پاکستان کی بہتری کے لیے نظر آ رہی ہے. کیونکہ یہ ستارے جو بتا رہے ہیں اس کے حساب سے جو حالات آ چکے ہیں، مجھے تو یہ اس میں میرے حساب میں تو یہ آتا ہے کہ اپنا عاصم اور پی ڈی ایم یہ ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں. یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ ہم نے کیا سوچا تھا، کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ اس پوری بند گلی میں کھڑے نہیں رہیں گے، نکلیں گے. عاصم نکلے گا اور وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی قدم اٹھائے گا اور وہ صلاح مشورہ کے بعد یہ کام کر لے گا. کیونکہ اگر وہ آصفہ بھٹو کا حساب لگایا جائے، آصفہ بھٹو بڑے اچھے ستارے کی مالک ہے اور وہ بے نظیر کی طرح ہی اس کے ستارے ہیں. کیونکہ پی کو دھوکہ دیا گیا ہے، کچھ اپنوں نے دیا ہے، کچھ غیروں نے دیا ہے. آپ میری بات کو سمجھ لیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، کہ اپنوں نے بھی دھوکہ دیا اور غیروں نے بھی دھوکہ دیا. جو وہ چاہتا تھا وہ اس وقت تو وہ مانتے رہے، لیکن اب وہ اس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
اب اقتدار کی جنگ میں نواز شریف بھی شامل ہے، شہباز شریف بھی شامل ہے، مریم بھی شامل ہے، بلاول بھٹو بھی شامل ہے، لیکن میں ان سے یہ کہوں گا صبر کرو، 2 4 5 سال اب صبر کرو، بالکل صبر کرو۔ مریم صاحبہ آپ صبر کریں، بہت بولتی تھی نا، اب آپ صبر کریں۔ نواز شریف تو ویسی بھگوڑا ہے، وہ تو اب آئے گا نہیں پاکستان، فی الحال تو آتے ہوئے نہیں نظر آ رہا پاکستان۔ شہباز شریف کو ستارے تو اس کے مضبوط ہے، لیکن شہباز شریف بھی اب اقتدار سے کک آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی ایسی وہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، مہنگائی ہے اور سارا کچھ ہے، بجلی کے یونٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، یہ ابھی اس طرح چلتا رہے گا سلسلہ، 2 سال تک چلتا رہے گا۔ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی اور وہ حکومت چلائے گی، اس کے 2 3 سال کے بعد حالات قابو میں آئیں گے، ادروائز تو یہ مطلب یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے میرا، میں اپنے ان فالوور کو بتا سوں، اور جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، کہ آپ کا لیڈر 2 3 دن کے اندر آپ کے باہر آ جائے گا۔ اب جو ستارے آ چکے ہیں، اس کی روشنی میں کوئی بھی اس کو گرفتاری لمبی نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس کو نااہل نہیں کر سکتا۔ اب جو اس کا نام ٹی وی پہ پابندی لگی ہوئی آنے کے لیے، اس کی تقریر نہیں دکھاتے، اس کی خبر نہیں دکھاتے، اس کا بیان نہیں دکھاتے، اس کا نام نہیں لے کے کرتے، کہ جیسے ان کا نگاہ ٹوٹ جائے گا، اب وہ بھی ایسے ایسے حالات ٹھیک ہوں گے، اس کے اوپر سے پابندیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جو اس کے اوپر 200 کیس بنا دیے ہیں، اب کچھ کیسوں میں ضمانت ہو گئی ہے، وہ ایسے ایسے کیس ختم ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ علم عدالت کی روشنی میں بھی نظر آ رہا ہے، ٹیروکارڈ کی روشنی میں بھی نظر آ رہا ہے، علم جفر کی روشنی سے بھی نظر آ رہا ہے، کہ اب وہ جو سختیاں اس کے اوپر تھی وہ آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میں نے پہلے ہی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ گرفتاری، یہ معمولی باتیں، یہ کوئی اللہ نہ کرے نااہل نہیں ہو رہا ہے، اس کو گرفتار نہیں کر دیا گیا، اس کو سزا نہیں دی گئی، یہ ایک حماقت کر دی لوگوں نے، اور وہ حماقت ان کے اوپر الٹی انہی کے اوپر پڑے گی۔ تو اس لیے نہ گھبرائیں، اور اللہ کے رب کو، اپنے رب کو یاد کریں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سیاسی لوگ ہیں، جن کے اوپر مشکلات ہو رہی ہیں، جن کی گرفتاریوں کا خطرہ ہے، جو پریشان حال ہے، اگر وہ دن میں 2 4 تسبیحیں پڑھ لیں، یا فتح ہو یا حفیظ ہو، یا حفیظ ہو یا فتح ہو، یا فتح ہو یا حفیظ ہو، یا حفیظ ہو یا فتح ہو، تو یہ آپ کو وہ اس سیاسی جو آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے، کیس بن رہے ہیں، یہ کیس کر رہے ہیں، آپ اس کیس سے بھی بری ہو جائیں گے، آپ اس مقدمے سے بھی بچ جائیں گے، اور آپ کو آئندہ آپ کی طرف کوئی غور نہیں کیا جائے گا، آپ کو ہرسان نہیں کیا جائے گا، آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا، لیکن صدق دل سے یہ جو ہے نا، یا حفیظ ہو، یہ میں نے بھی اپنا جوانی میں کسی وقت اس سمے یہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن شوق تو تھا نا مجھے تھوڑا بہت تھا، تو یہ میں نے پڑھ کے یہ میں نے اس پہ کافی وہ کی، اور مجھے اللہ نے اپنے دشمنوں سے بچا کے رکھا، بالکل بچا کے رکھا۔ اللہ کا یہ احسان ہے، کرم ہے، کہ یہ لفظ میرے سامنے کسی طرح آ گیا تھا، اور میں نے یہ پڑھا تھا، اور میں ابھی بھی پڑھ لیتا ہوں اس سے۔ معاشرے کی برائیوں سے، لوگوں کے چلاکیوں سے بچنے کے لیے آپ چلتے پھرتے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، یا فتح ہو یا حفیظ ہو، یا حفیظ ہو یا فتح ہو، یا فتح ہو یا حفیظ ہو، یا فتح ہو یا حفیظ ہو۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے آپ بلا تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو 2 1 تسبیح پڑھ لیں، اگر آپ کھلا پڑھنا چاہتے ہیں کم پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، لیکن آپ کو اللہ میاں اس کو اپنے انڈر رکھے گا، اور آپ کو دشمن کی شر سے محفوظ رکھے گا، شیطانی سے محفوظ رکھے گا۔ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی آپ کو زیر کرنا چاہیں گے تو آپ کو زیر نہیں کر سکتا۔ اس نام میں یا اس اسم میں اللہ کے وہ طاقت ہے، اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں آپ آزما لیں۔ یا حفیظوں پڑھنے والا شخص کبھی دشمن کے قابو نہیں آ سکتا، دشمن ہمیشہ وہ دشمن کو ہمیشہ زیر کرے گا، دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے انشاءاللہ 2 4 دن کی بات ہے، آج سنڈے منڈے ہے، اور آج سپریم کورٹ میں کیس تو لگے گا عمران خان کا، آج کیس چلے یا کل چلے، 1 2 دن کے اندر نا وہ عوام میں واپس آ جائے گا اور اپنے گھر چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح سچویشن بتا سکوں، صحیح حالات بتا سکوں، اس سے میرا کوئی لالچ نہیں ہوتا، بس ایک محبت ہے ملک سے اور ملک کے حالات کو جاننے کے لیے۔ 30 35 سال سے یہی کام کرتا چلا آ رہا ہوں، روحانیت میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں،
اس سیاست سیاست میں تو میں کچھ لوگوں کی محبت میں یہ کرتا ہوں، لیکن میرا اصل کام روحانیت ہے، تعویذ ہے، عمل ہے، اس چیزوں میں لوگوں کو دیتا ہوں میرا، اسی لیے یہ میں نے ویڈیو بنایا، یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ضرور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اس کو۔